اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک موقع مجھے اور آپ کو اور دیا اور ہم اپنے اس سیرت عشرہ مبشرہ کے کورس میں شامل ہو سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے زندگی کا، اس کو بھرپور اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آخرت کے لیے ذات راہ اکٹھا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے آئی اور اس آیت سے آپ کو پتہ چلا، اس کے ترجمے سے پتہ چلا کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ محبت شفقت جو ہے وہ کرنے والے ہیں، رحیم ہے، محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ تو آج سیرت عشرہ مبشرہ میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہ امین الامت کا لقب دیا گیا، ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ اور صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت سے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایمان میں تازگی آتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے اور عمل کی راہیں کھلتی ہیں۔ یقیناً آپ سب کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا، یہ تجربات آپ سب کے ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ آپ اپنے تجربات ضرور شیئر کریں دوسروں کے لیے بھی کہ یہ کورس پڑھتے ہوئے ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا اور ہماری زندگیوں میں اب کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تاریخ میں پیچھے لے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری ہے اور کفر اسلام کا پہلا معرکہ میدان بدر میں گرم ہے۔ کفار مکہ زبردست جنگی تیاری کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے عزم سے جوش کفر اور حمیت جاہلیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ چشم فلک نے ایک عجیب بلکہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ اگر باپ مسلمانوں کی طرف سے شمشیر بدست ہے تو بیٹا مشرکین کی حمایت میں تیغ و سنا چلا رہا ہے۔ بھانجا اسلام کے لیے جاں فشانی سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف ماموں لات اور حبل کی سربلندی کا خواہاں ہے اور اس کے مقابل ہے۔ ایک بھائی دین حق کا علم بردار ہے اور دوسرا کفر و شرک کا حامی، زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھے ہوئے ہیں۔ بیٹا دین حق کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار، خوف جان سے بے نیاز ہو کر میدان میں اترا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا باپ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے لیے خم ٹھوک کر آیا ہے۔ باپ کفر و شرک کی ساری غضبناکی کے ساتھ بیٹے پر پے در پے وار کیے جا رہا ہے تاکہ دین آبائی سے منحرف ہونے والے بیٹے کو خاک اور خون میں ملا دے، لیکن راہیں جدا ہو جانے اور قطع علائق کے باوجود بیٹے کے دل میں باپ کا لحاظ باقی ہے۔ وہ طرح دیے جا رہا ہے اور باپ کے وار سے وار بچائے جا رہا ہے، لیکن خود کوئی وار نہیں کرتا، شاید کہ باپ کو سمجھ آ جائے اور وہ باز آ جائے۔ لیکن جب وہ باز نہیں آتا اور بیٹے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جو میں یہاں پہ نرمی دکھا رہا ہوں، صلہ رحمی کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ اسلام کے لیے باعث نقصان بن جائے، چنانچہ ایک لمحے کو تلوار جو ہے اس کی اٹھتی ہے، چمکتی ہے اور ایک ہی وار میں باپ کا نامبارک اور ناپاک سر کٹ کے دور جا گرتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ ایک نظر ڈالتا ہے اور پھر اپنے جو ہے وہ شہادت کے شوق میں، جذبہ جہاد میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آتے ہیں، غزوہ بدر سے، تو یہ آیات نازل ہوتی ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، جس کا ترجمہ ہے کہ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو کہ اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیات کا نزول ہوتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس خوشی سے چمک اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے قد، چھریرے جسم اور چھتری داڑھی والے 1.5 عمر کے سادہ مزاج سنجیدہ طبع شخص کی طرف زیر لب تبسم کے ساتھ دیکھتے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ اظہار خوشنودی کے سرٹیفکیٹ پر اپنی مہر بھی ثبت کر رہے ہوں۔ صحابہ کرام اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار خوشنودی سے خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بدر کے معرکہ حق و باطل میں اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر باپ کو جہنم رسید کیا اور دل ہی دل میں جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے جو سرٹیفکیٹ ان کی خوشنودی کا ملا اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ جانثار کون ہیں؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آگے چل کر عظیم سپہ سالار اور فاتح شام و فلسطین ہوئے اور تاریخ عالم کی عظیم ہستیوں میں شمار ہوئے۔ یہ بات بتانا بہت آسان ہے، یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا کس قدر مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچیں، میں اور آپ، کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیتے اس وقت اور ہمارے گھر والے ہمارے مد مقابل ہوتے، ہمارے کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، تو کیا ہم اس طرح سے اتنے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے ان کافروں کو واصل جہنم کر سکتے تھے؟ وہ محبتیں، وہ چیزیں، وہ سارا ہٹا سکتے تھے؟ یہ صحابہ کرام ہی کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتنی زیادہ قوت عطا کی کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کر دکھایا۔ اسی لیے تو پھر بدری صحابی جو ہیں ان کا بڑا درجہ اور رتبہ ہے، ان کے رتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارتیں اور سارے گناہوں سے معافیوں کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ان کو ملے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بات چیت کے بعد انہوں نے خراج کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی اور درخواست کی کہ کوئی امین شخص ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا، اور یہ کون تھے؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح، اور اس امت کے امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ لقب ہمیشہ کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جز بن گیا۔ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے انہیں امین الامت کہا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھیجا، اور وہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری لمحات میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر میں ابو عبیدہ کو پاتا تو انہیں خلیفہ بناتا، لیکن وہ اس سے پہلے جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل نام تو ان کا کہیں پہ بھی نہیں آتا، اتنا جو ہے وہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے، اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ عامر ہے اور باپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ کنیت ابو عبیدہ کے نام سے ہوئی، اور باپ کے نام کی جگہ دادا کا جراح کا نام کنیت کے ساتھ جو ہے وہ لگا۔ اس طرح وہ عامر بن عبداللہ کی بجائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ اور حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مکہ کے عام متوسط گھرانوں کے بچوں کی طرح پرورش و تربیت ہوئی، فنون سپاہ گیری میں مہارت حاصل کی، تجارتی کاروبار شروع کیا، قبول اسلام سے پہلے ہی شراب نوشی، بت پرستی اور دوسرے اعمال جو سیاح تھے ان سے جو ہے وہ ہمیشہ بچ کر رہے۔ ہم دیکھیں، ہم جو ہے وہ 5ویں صحابی عشرہ بشرا میں سے ان کے اوپر آئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ چیزیں ہم کامن پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اس برائی اور جاہلیت کے دور میں بھی ان ساری خرابیوں سے بچے ہوئے تھے۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، ان کے بارے میں بھی ہم نے یہ جملے پڑھے، اب یہ ان کے بارے میں بھی یہ جملے آ رہے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا جو کہتے ہیں ہونہار براؤں کے چکنے چکنے پات،
اور جو ہونہار بچہ ہوتا ہے اس کا آغاز ہی میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اسلام سے پہلے ہی جو ہے وہ صالح فطرت لوگ تھے. اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھا وہی اسلام میں بھی بہتر ہے. یعنی کہ جو بنیادی خصوصیات ایک انسان کی ہوتی ہیں وہ تو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ اسلام میں ہو اور چاہے نہ ہو. اور پھر انہی کی فطرت سلیمہ نے جوش مارا اور وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ لپکے. اور یہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا شروع سے دوستی تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کیونکہ سعید روحوں سے قدرتی انس اور لگاؤ ہوتا ہے، جس کو آج کل ہم سول میٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے قدرتی جو ہے وہ انس اور محبت جو ہے وہ فیل کرتی ہیں. تو یہ سعید روحیں تھیں. آج آپ دیکھیں انسان خود جس فطرت کا ہوگا نا، آپ اپنا آپ بھی اس کی جگہ رکھ کے دیکھ لیں، میں اپنا آپ رکھ کے دیکھ لوں. انسان خود جس فطرت کا خود ہوگا نا اس کو اپنے ہی جیسے لوگ پسند آتے ہیں، اس کو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے، الا یہ کہ کسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جائے تو کرنا پڑ جائے، لیکن دوستیاں نہیں ہوتی ان کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی. انہی کی ترغیب سے تقریباً 39 ایئرز جو ہے وہ سال کی انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اور ابھی دار ارقم جو ہے وہ مرکز دعوت نہیں بنا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں ایک آدھ دن کا جو ہے وہ فرق تھا. حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ 9ویں مسلمان جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. یہ بالکل ان کو یہ سابقون الاولون ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی اصطلاح یوز ہوتی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ سبقت حاصل کر کے سب سے پہلے آگے ہو کے اسلام کو قبول کر لیا. اور یہاں اس وقت اسلام کو قبول کرنا آج کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، یہ اس وقت اسلام قبول کرنا تھا کہ جب مکہ کے سارے جو ہے وہ تیروں کا رخ اس فرد کی طرف ہو جاتا تھا، ساری تکالیف کا رخ اس فرد کی طرف ہو جاتا تھا، آزمائش اور ابتلاء کا ایک دور شروع ہو جاتا تھا. تو اس میں انہوں نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ ہر طرح کے شدائد اور مصائب کو برداشت کیا. اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی جو حضرت ابو حذیفہ کے مولا تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت 5 نبوی میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 مسلمان خواتین نے حبشہ میں جو کہ موجودہ ایتھوپیا ہے اس کی جانب ہجرت کی. وہاں اطمینان کی زندگی گزارنے لگے. اور کچھ دیر بعد پھر 80 جو ہے مزید 83 مردوں اور 20 خواتین نے ادھر کا رخ کیا. ان کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ شامل تھے. اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کا ہوا اعلان تو پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. یعنی کہ 2 ہجرتیں انہوں نے کی. یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن آپ عمل کر کے دیکھیں. آج ہمیں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے گھر سے نکلنا پڑے تو کیا ہم اس طرح سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں گے؟ کیا ہم نکل سکتے ہیں؟ اور اپنا بیڈ اور اپنا کمرہ تو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ کہیں چلے جائیں تو نیند نہیں آتی. لڑکیاں جو بیاہی جاتی ہیں وہ ماؤں کے گھروں میں جب آتی ہیں وہیں پہ جو ہے وہ 20-25 سال اور 15, 16, 18 سال رہ کے گئی ہوتی ہیں تو جب آتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اپنے بیڈ پہ سونے کی عادت ہوگی، اپنے گھر میں نیند آتی ہے. تو اتنا پیارا اپنا کمرہ اور اپنا گھر ہوتا ہے، اور اپنا وطن اپنا شہر تو اور بھی پیارا ہوتا ہے بندے کو. تو وہ اس سب کو چھوڑ کے ترک کر کے پہلے ایک جگہ پہ اور پھر دوسری جگہ پہ جو ہے وہ تشریف لے کے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جو غزوات اور سرایہ ہوئے ان میں ان کا جو ہے وہ کتنا رول تھا. بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا. بیت رضوان میں بھی، فتح مکہ میں بھی، حنین، طائف، تبوک، تمام میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. اور غزوہ احد میں جب دشمن نے ایک دم سے اچانک درے سے حملہ کر دیا تھا، جہاں جو ہے وہ سپاہی جہاں سے ہٹ گئے تھے تو افراتفری مچ گئی صحابہ کرام میں. تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور آخری وقت تک میدان میں ڈٹے رہے. اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہوئے اور ایک زرہ کی جو کڑی ہوتی ہے لوہے کی وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ گئی تو حضرت ابو عبیدہ
عبیدہ رضی اللہ دوڑ کر پیارے وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے دانتوں سے کھینچ کر کڑیاں نکالی. ایک اور صحابی نکالنے لگے تو انہیں کہا نہیں ٹھہرو میں نکالتا ہوں, میں زیادہ آہستگی سے, اور اپنے دانتوں سے پکڑ کے, اور اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے وہ نکالتے ہوئے کھینچتے ہوئے. لوہے کو کھینچنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا, تو دانت کیا, وہاں پہ تو جان بھی چلی جاتی, تو وہ جان نچھاور کرنے کو تیار تھے, کیونکہ اسی پھر یہی موقع تھا جس موقع پہ پھر ان کو جنت کی بشارت ملی اور اشرا مبشرہ میں جو ہے وہ شامل ہوئے. اور 5 ہجری میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو سالبہ کے غارت گروں کی سرکوبی کے لیے 40 صحابہ کا سالار بنا کر بھیجا. انہوں نے وہاں پہ ڈاکوؤں پہ حملہ کر دیا اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے بھگا دیا, اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور ایک دشمن شخص بھی ہاتھ میں آیا, قیدی بنا, وہ بہرحال پھر مسلمان ہو گیا. پھر 6 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں بھی شامل ہوئے, معاہدہ صلح پر دستخط ہوئے, اور پھر 7 ہجری غزوہ خیبر میں بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکردگی میں 200 صحابہ کو, جن میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے, قبیلہ قزاع کے خلاف ذات السلاسل کی طرف بھیجا. یہ ہم الرحیق المختوم میں اس کا پڑھ چکے ہیں نا. اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ حضرت عمرو بن عاص اور ان کے لشکر کو دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ بھیجا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو کمک پہنچائیں, اور پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بھی فتح حاصل کی. اور جب وہاں پہ عمرو بن عاص نے ضد کی اور جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ خود یعنی کہ لے کے تو پیچھے سے مدد گئے, لیکن خود وہاں کمانڈر بننا چاہا, تو حضرت ابو عبیدہ اتنے جو ہے وہ نرم مزاج تھے اور تحمل مزاج تھے کہ وہ آرام سے ہی سائیڈ ہو گئے اور ان کو لشکر کی سپہ سلاری دے دی, کیونکہ انہوں نے تو ایک سپاہی بن کے بھی اللہ کی خاطر جنگ کرنی تھی, ایک سپہ سالار بن کے بھی اللہ کے لیے جنگ کرنی تھی. اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے, دیکھیں عہدے قیمتی اور نہیں ہوتے, ذمہ داری اصل میں جو بندے کی ہوتی ہے اگر وہ ادا کر دے, وہ جس حال میں بھی ہو. انہوں نے سپہ سالار کمانڈر ہونے کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی, انہوں نے ذمہ داری کو ترجیح دی, اور انہوں نے کہا کہ بدمزگی کوئی نہ پیدا ہو, تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ سپہ سالار بنا دیا, جو ان کی مدد کرنے پیچھے سے آئے تھے صحابی حضرت عمرو بن عاص. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے وسلم کو ساری بات پتہ چلی, تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے. اور یہ دعا ان کے عمدہ رویے اور اختلاف سے بچنے کی کوشش پر خوشنودی کا اظہار تھی. آج ہم کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جس میں اپنی رائے کی یا اپنی ذات کی قربانی دینا پڑے اور تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے, تو ہم ہوتے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے اور پھٹے فساد میں پڑ جاتے ہیں. جو اشرا مبشرہ تھے ان کا یہ طرز عمل تھا, وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہو جاتے تھے کہ جس سے بھی خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا تھا. اور پھر 8 ہجری میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سے کچھ زائد مہاجرین انصار پر مشتمل ایک سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ کی قیادت میں مدینہ منورہ سے 5 روز کی منزل پر ساحلی علاقے کی طرف بھیجا, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیچھے سے جب رسد نہ پہنچ چکی اور ساز و سامان جو زیادہ راہ لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا, صرف کھجوروں کی ایک تھیلی رہ گئی. اب دیکھیں 200 ان کے ساتھی ہیں, اور جو ہے وہ کچھ ساتھی ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, 200 پہلے تھے, اب یہاں کچھ ساتھی ہیں. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے راشن بندی کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہ اب یہ کیا کرنا ہے, ہر مجاہد کو صرف ایک کھجور روز کی ملے گی اور وہ سارا دن اسی ایک کھجور کے اوپر گزارا کرے گا. اور انہوں نے اسی کو چوس کے اس کے اوپر گزارا کیا, اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے, اور وہ بھی کھائے اور منہ میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے. اسی وجہ سے اس فوجی مہم کا نام سریۃ الخبط یعنی لشکر برگ پڑ گیا, اور سریہ سیف البحر تھا اس کا نام, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور ایک بہت بڑی وہیل مچھلی سمندر کے ساحل پر اچھال دی, جو کئی مہینے کے لیے ان کی خوراک کے لیے کافی جو ہے وہ ثابت ہوئی. تو یہ واقعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے بزرگ ساتھیوں کے صبر و ثبات کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی جو ہے وہ مدد فرمائی. اور پھر جو ہے وہ جو جتنے بڑے بڑے غزوات ہیں ان میں بھی شریک رہے, اور جو ہے وہ ہمیشہ صف اول میں رہے, شجاعت اور ایمان کے وہ پیکر تھے. اور اس کے علاوہ جو بھی سرایہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جاتے رہے, اور جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے.
پھر حجۃ الوداع سے واپسی کے تھوڑے عرصے بعد ہی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور خلیفہ منتخب جب کرنا چاہا، ثقیفہ بن سعدہ میں جب جمع ہوئے، اور آپ جانتے ہیں، یہ میں تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس وقت کتنی نازک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اگر فوری بیعت نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور قبائل جو ہے وہ اپنی قبائلی حمیت کے اوپر فوراً کھڑے ہو جاتے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ گئے، اور پھر جب حضرت ابو بکر نے حالات کو سلجھانے کی بات کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ مصالحت کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اے گروہ انصار، تم نے سب سے پہلے اللہ کے دین کی مدد کی، اب تم ہی سب سے پہلے فتنہ اختلاف کی بنیاد رکھنے والے نہ بنو۔ اس کا حاضرین پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ ابو عبیدہ کے اخلاص، بے نفسی، بردباری اور صلح جو طبیعت اور دھیمے مزاج کو معاملہ سلجھانے میں بڑا دخل تھا، اور پھر انہوں نے فوراً جو ہے وہ خود بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، جبکہ حضرت بکر صدیق نے کہا کہ عمر بھی موجود ہے اور ابو عبیدہ بھی موجود ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لو۔ لیکن ان کے جب حضرت بکر صدیق نے یہ جواب دیا تو اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہا کہ ابو بکر ہم میں سب سے بہتر ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ اہل ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے نا، ہمیں یہ نظر آتی ہے صحابہ کرام کی شان، ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، کہ انہوں نے ایک دوسرے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کی، ایک دوسرے کو اپنے سے آگے رکھا، خود پیچھے رہے۔ تمام صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ عمدہ سلوک کیا۔ آج جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس طرح کی جو طریقے چیزیں کرتے ہیں، تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خوفناک جو ہے وہ عذاب کی نوعید دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ، وہ ساتھی عطا فرمائے کہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملے، جو کہ ایمان میں بھی بہت زیادہ مضبوط تھے۔ پھر ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت بکر صدیق کے دور میں جو ہے وہ فتنہ ارتداد بھی تھا، اور جو ہے وہ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو ان سارے مہمات میں حضرت ابو عبیدہ نے پیارے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا۔ پھر شام اور فلسطین کی مہمات میں بھیجے گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ کو خمس یعنی شام کا ایک اہم صوبہ ہے، وہاں کا جو ہے وہ کیا اسے کہیں گے، گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق بھی آئے تو ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھا گیا۔ اور پھر یہاں پہ ان کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ کو جب بھیجا تو روانگی کے لیے، تو ان کو بلا کے کہا کہ ابو عبیدہ میں نے خوب اچھی طرح دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کے حضور میں تمہاری کتنی قدر و منزلت تھی، اس وجہ سے میری نگاہ میں تمہاری بڑی وقت ہے۔ میں خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج تمام روئے زمین پر میں کسی شخص کو بھی تمہارے اور عمر بن خطاب کے برابر نہیں سمجھتا۔ ہر اس انسان کی عزت جو مجھ سے ملتا ہے میری نظر میں تمہاری وقت سے کم ہے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و ناظر ہو۔ صحابہ کرام کو یہ بھی بڑا احساس رہتا تھا کہ جس صحابی کے بارے میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، وہ اس وجہ سے بھی ان کی بہت زیادہ تکریم کرتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور پھر جن علاقوں میں گئے ان علاقوں میں فتوحات ہوئیں، وہاں کے دشمنوں کے ساتھ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا، جو کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلا آ رہا تھا۔ حضرت بکر صدیق نے بھی اسی چیز کا ان کو جو ہے وہ حکم دیا اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا۔ پھر بہت ساری فتوحات میں ایک جنگ اجنادین ہے، اور یہ اس مقام کے اوپر اجنادین کے مقام پر 1,00,000 بازطینی فوج سے مقابلہ پیش آیا،
اور بازدینی شہنشاہ خود جو ہے وہ کمانڈر تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت 35,000 مسلمان تھے، اور جو کہ حضرت ابو عبیدہ کی جو ہے وہ اس میں کمانڈ میں تھے، اور انہوں نے 1,00,000 رومیوں کو شکست فاش دی۔ اب آپ دیکھیں 35,000 اور 1,00,000 کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا، لیکن قرآن پاک میں اللہ ہی کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہوتا ہے تو وہ 10 پہ بھاری، اور 200 پھر 100 اور 200 کی بھی بات آئی ہے کہ وہ کتنوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا کہ جو اتنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری انہیں کیا۔ اور پیارے سسٹم کے جانے کے بعد بھی جو فتوحات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے، تو یہ ان میں ان سارے صحابہ کرام کا کردار ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں اس کے اندر جو ہیں وہ لڑا دی۔ پھر مارکہ فہل ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ جب حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو طریقہ کار یہی تھا نا کہ پہلے صلح کے لیے گفتگو کی جاتی تھی، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر ایمان قبول کر لیتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر جزیہ دینا قبول کر کے ماتحت رہتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر تیسری صورت پیش آتی تھی تو پھر جو ہے وہ جنگ کا معاملہ جو ہے وہ پیش آتا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی افواج کے ساتھ وہاں پہ جب خیمہ زن ہوئے تو بازدینی سپہ سالار نے صلح کی گفتگو کے لیے اپنا سفیر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ اسلامی کیمپ میں پہنچا تو وہاں سب ایک ہی رنگ میں ڈوبے نظر آئے، نہ پتہ چلے ادنا کون ہے، نہ پتہ چلے اعلیٰ کون ہے، افسر کون ہے، ماتحت کون ہے، کوئی فرق ہی نہ نظر آئے، نہ سپہ سالار کا پتہ چلے، کیونکہ ان کے یہاں تو جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ بہت شاہانہ لباس پہنتے تھے اور بہت زیادہ اپنے قیمتی لباس سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ کوئی ذمہ دار ہے۔ اب وہاں پہ تو سارے ہی نیچے بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں۔ سفیر کو مجبوراً پوچھنا پڑ گیا کہ آپ کا سپہ سالار اعظم کون ہے؟ لوگوں نے ایک سیدھے سادے خاک نشین شخص کی طرف اشارہ کیا۔ سفیر کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ سپہ سالار ہیں جو اتنی فتوحات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ آئے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ سے براہ راست اس نے جب تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سر ہلایا نا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس شخص نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں، آپ کے ہر فوجی کو 2 طلائی دینار دیے جائیں گے۔ تو سپہ سالار کو 1,000 دینار اور خلیفہ کو 2,000 دینار۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا ہمیں مال و دولت کی حرص نہیں، 2 دینار کیا 2 لاکھ بھی قبول نہیں، ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی زمین کو فتنہ و فساد سے اور برائی سے پاک کرنا ہے۔ تم اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے تمہارے حقوق برابر ہیں، جزیہ دینا قبول کر لو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ورنہ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ اور سفیر جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا، اور صبح جب دونوں فوجوں کا جو ہے وہ سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر ہومس بھی ہے اسی طرح، اس کی طرف بھی پیش قدمی کی، اور اس کی طرف بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھی جنگ ہوئی اور یہ بھی فتوحات اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر ایک لازکیہ فتح تھی، پھر مارکہ یرموک آپ نے سنا ہوگا 15 رجب 15 ہجری میں جو پیش آیا۔ بہت زیادہ فتوحات پہ فتوحات کرتے کرتے آگے جب چلے جاتے تھے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شہری لوگ جو تھے اس وقت کے اور عظیم سلطنتوں کے مالک جو تھے اور عظیم اور طاقتور سلطنتوں کے، ان کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ عرب جو بے سر و سامانی والے ہیں، بادہ نشین ہیں، یہ کس طرح سے جو ہے وہ جنگ کر کے اور کس طرح سے جیت سکتے ہیں۔ ایک عظیم لشکر رومیوں، یونانیوں، شامیوں، اہل جزیرہ اور اہل ارمینیا پر مشتمل دریائے یرموک کے کنارے وادی میں جمع ہوا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ تھی، اور پادریوں کی ایک بڑی تعداد فوج کے ہمراہ تھی جو ان کو جانے لڑانے کے اوپر جو ہے وہ جوش دلا رہی تھی۔ اور مسلمانوں کی جو ہے وہ تقریباً 40,000 تھی فوج اس وقت نا، اور دشمنوں کی 2 لاکھ تھی۔ اب دیکھیں پچھلے اس میں ہم نے پڑھا کہ 34,000 مسلمان تھے اور 1 لاکھ وہ تھے، اب یہاں یہ 2 لاکھ ہیں کفار اور 40,000 جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فتح جو ہے وہ مسلمانوں پہ دی۔ اور وہاں پہ فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑی فراخ دلی سے اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہا کہ بے شک جو معاہدہ ہم نے اہل شہر سے کیا ہے ہم اسے کسی حالت میں اپنے طور پر نہیں توڑ سکتے، اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ان کی جان کی حفاظت کا، ان کے مال کے، ان کے علاقوں کا، تو وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے ان کا جو ہے وہ پاس رکھا۔
تو جو غیر مسلم مورخ ہیں انہوں نے خود لکھا ہے، اس بات کا اعتراف کیا ہے، غیر مسلم مورخ جو مستشرقین ہیں، جو کہ جن میں ولیم میور بھی شامل ہے، جو کہ اسلام کی اسٹڈی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے خرابیاں اور خامیاں نکال کے مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے، اور وہ کرتے ہیں اور انہوں نے کی بھی، لیکن جہاں پہ بالکل حق واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے، مجبوراً دشمن کو بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا زخمیوں کو اٹھانے، پانی پلانے، مرہم پٹی کرنے کے علاوہ باستینیوں کے خلاف جو ہے وہ جب انہوں نے جنگ کی تو ان سب کا جو ہے وہ انہوں نے خیال رکھا، اور جو ان کے ساتھ خواتین شامل تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کا یہاں پہ بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اب جانتے ہیں نا کہ زخمیوں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کے لیے جو ہے وہ خواتین بھی جو ہے وہ ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ جو غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ایک جو ہے وہ پتھر بڑا آ گیا تھا، تو اس کو توڑتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں چنگاریاں اٹھی اور اس میں سے نشانیاں ملی، تو اس میں پیارے وسلم نے یہ فتوحات کا جو ہے وہ خوشخبری دی تھی، اور یہ پوری ہوئی۔ اور جو ہجرت کے وقت اس کو کہا نا کہ جو تمہارے ہاتھ میں، جس نے پیچھا کیا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیارے وسلم کے پاس پہنچ گیا تھا، اس کا گھوڑا زمین میں پھر دھس گیا تھا، اس کا نام کیا ہے وہ فوراً لکھیں، اور اس کو پھر پیارے وسلم نے کہا تھا کہ کیا وقت ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کسریٰ کے جو ہے وہ کنگن ہوں گے، تو اس کو وہ کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تو واقعتاً وہ پھر مال غنیمت اکٹھا ہو کے آیا، اور وہ کنگن جو ہے وہ سونے کے ان کو ملے۔ پھر بیت المقدس جو ہے وہ اس موقع پہ انہی کے ہاتھوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح ہوا۔ اور انہوں نے جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شرط انہوں نے پیش کی، محاصرہ کر لیا نا ان کا، وہاں کا، ان کے قلعے کا، تو وہاں پہ جب محاصرہ کر لیا اور محاصرہ کافی لمبا ہو گیا اور کوئی بھی باہر سے اندر سے باہر چیز نہیں جا رہی تھی، تو سختی ہوئی، تو وہ اس سے تنگ آ کے انہوں نے خود پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے جو ہیں امیر المومنین خود آ جائیں اور صلح نامے پہ دستخط کر لیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ ہم یعنی کہ ہم آپ کے زیر تابع ہو جائیں گے نا۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو لکھ بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر آئے، اور آپ جانتے ہیں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جب وہ ایک ساتھ جو ہے وہ غلام بھی تھا اور خود بھی تھے، اور کبھی وہ اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار ہوتا اور کبھی خود ہوتے، اور پھر جب وہاں پہنچے تو اس وقت باری حضرت عمر فاروق کی بجائے غلام کی تھی، اور جب وہاں پہنچے اور انہوں نے جب ان کی شان بھی دیکھی کہ کس طرح خلیفہ سادہ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ قلعہ کھول دیا اور صلح کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہو گئے۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر فاروق جب ملے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا میرا بھائی کہہ کے ان کو گلے لگا لیا، اور حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ سارے دوسرے لشکر کے جو بڑے بڑے سالار ہیں اور وہ جو کمانڈر ہیں انہوں نے تو بڑے ریشمی کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا لباس بالکل سادہ ہے، اور چونکہ حضرت عمر فاروق بھی خود بھی سادہ تھے اور اسی طریقے پہ چل رہے تھے، تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور ان کو میرا بھائی کہہ کے انہوں نے جو ہے وہ گلے سے لگا لیا۔ اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کا ان کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا گیا، اور ان کی فتوحات کے بعد وہاں پہ، اور جب 18 ہجری میں عرب میں شدید قحط پڑا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ روانہ کیے، اور اس سے قحط زدہ آبادی کو کافی سہارا ملا۔ پھر شام کی عمارت جب انہوں نے سنبھالی اور قحط کے سلسلے میں امدادی انتظامات کر رہے تھے، تو اس وقت شام اور عراق میں طاعون کی شدید وبا پھیل گئی۔ ابتدا فلسطین کے شہر امواس سے ہوئی، اور جو ہے وہ جہاں اسلامی فوجیں جمع تھیں، دیکھتے دیکھتے 25,000 مجاہدین جو ہے وہ اس وبا میں شہید ہو گئے۔ بہت سارے بزرگ وہ صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی تو وہ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور سرخ کے مقام پر انہوں نے حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے صحابہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت عمر نے جائزہ لیا اور کچھ اور صحابہ اور بزرگوں کو مشورہ دیا کہ یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں نا، کہ تاکہ کسی اچھی جگہ، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہ مانے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر تقدیر الہی سے بھاگتے ہو،
اور انہوں نے کہا برا مانے بغیر، تو عمر فاروق نے کہا ہاں تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگتا ہوں، مگر حضرت عبیدہ رضی اللہ وہاں ٹھہرے رہے اور وہیں پہ جو ہے وہ اپنے فوج کو اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے وہ نہیں آ سکتے تھے، تو وہاں پہ ہی ان کے ساتھ ہی رہے اور اس وبا کا جو ہے وہ شکار ہو گئے۔ ہاں البتہ حضرت عمر فاروق کے کہنے سے وہ ایک جگہ پہ چلے گئے، اور جب حضرت ابو عبیدہ نے جو ہے وہ ان کو کہا، حضرت عمر فاروق نے ان کو کہ آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ قسمت کا لکھا جو ہے وہ پورا ہو کے رہ سکتا ہے، میں مسلمانوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اپنی ماتحت فوج کے ساتھ وابستگی نے انہیں خلیفہ کا حکم ماننے سے روک کے رکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنی فوج کو لے کے ایک پرفضا مقام تھا جابیہ، وہاں چلے جائیں، تو وہ وہاں چلے گئے ان کو لے کے، لیکن وبا سے ان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 58 سال تھی، اور وہ پھر اسی میں جو ہے وہ شہید ہوئے وہاں پہ۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہ سند امین الامت آپ کی سیرت کا سب سے زیادہ روشن پہلو ہے۔ اور خلافت کے بعد کا کردار بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کو شام کے محاذ پر سپاسالار مقرر کیا، یرموک، بیت المقدس اور شام کی فتوحات میں مرکزی قائدانہ کردار جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ اب اتنے بڑے علاقے، اتنی بڑی سلطنتیں انہوں نے فتح کی، لیکن اپنا کھانا پینا لباس سادہ ہی رکھا، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا دنیا کا وہ جو ہے وہ نہیں آنے دیا شبہ۔ تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ صحابہ کرام اور صحابیات کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی محبت کو دلوں سے یوں نکال دیا تھا کہ جیسے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں دنیا کو دے دی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ بالکل بھی اس کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے تھے۔ ہاں البتہ جو ہے وہ ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ بہت سادہ سا تھا، اور ان کی جو اپنا طرز زندگی تھا وہ بہت زیادہ سادہ تھا۔ مدینہ اور خیبر میں جو ان کو اس وقت ملا تھا کچھ حصہ، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کرتے رہے، اور ترکے میں انہوں نے اپنی تلوار، نیزہ اور زرہ چھوڑی، جو حضرت عمر فاروق نے اپنے سفر شام کے دوران ان کے ہاں جو ہے وہ دیکھی تھی۔ اس سے زیادہ انہوں نے کوئی اپنے لیے جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا، اور ان کی شان اتنی زیادہ تھی کہ ان کے آگے ہر فرد جو ہے وہ اتنے بڑے جرنیل اور فاتح بھی جو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے آگے وہ سرنگوں ہیں، ان کے آگے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی اخلاقی عظمت اور کردار اور تقوی اور حق پرستی اور انصاف پروری، رحم دلی اور مساوات اور انکساری، اس میں دور دور تک کوئی ان کا مد مقابل ملتا ہی نہیں ہے۔ اور کسی بھی غیر مسلم جرنیل نے کبھی ایسا کردار پیش ہی نہیں کیا، بلکہ ایسے مواقع کے اوپر تو لوٹ کھسوٹ رہتی ہے، اور جو فاتح ہوتے ہیں وہ جو دوسری فوج جس کو وہ فتح کر لیتے ہیں اور جن علاقوں کو فتح کر لیتے ہیں، وہاں پہ کسی کی عزت آبرو ہی محفوظ نہیں رہتی، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں کے ساتھ برابر اچھا سلوک، مساوانہ سلوک کیا، اور جو ہے وہ دوسرے بھی جو ان کے ماتحت آتے گئے۔ اچھا انہوں نے صرف تلوار کے ذریعے سے نہیں اسلام پھیلایا، انہوں نے جن علاقوں میں وہ گئے اور رہے وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی، ان کو قرآن کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور تبلیغ بھی وہ قرآن کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو ان کی تبلیغ سے کتنے ہی غیر مسلم عیسائی اور یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل انصاری نے حضرت ابو عبیدہ کی وفات پر اہل لشکر کے سامنے ایک بڑی مؤثر اور درد انگیز جو ہے وہ تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ پر خدا کی رحمت ہو، بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو زمین پر نہایت فروتنی اور انکسار سے چلتے ہیں، خدا کو بکثرت یاد کرتے ہیں، اس کے لیے راتوں کو نمازوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے ساری عمر نہایت اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ گزاری، آپ یتیموں کے نگران اور مسکینوں پر رحیم تھے، متکبر اور مغرور لوگوں سے علیحدہ رہتے تھے، اور عوام سے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔
اور پھر جب جنازہ پڑھانے لگے تو مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا مسلمانوں آج تم سے ایسا شخص جدا ہو گیا جس کی مانند میں نے کوئی اور شخص نہیں دیکھا، وہ تم سب سے زیادہ نمود و نمائش سے بری تھے، سادگی اور قناعت ان کا زیور تھا، وہ مسلمانوں کے انتہائی خیر خواہ تھے، وہ خلق اللہ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، بس تم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعا مانگو، آئندہ کوئی شخص ان کی مانند تمہارا امیر اور سپاسالار نہیں ہوگا۔ اور واقعتاً حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ ان جیسا پھر دوبارہ کوئی نہیں، اور ان کی وفات پر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی ہوئے، غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے بیماری کو بھی بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کیا، اور شام میں ہی وہیں پہ ان کا جو ہے وہ وفات ہوئی، اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کی وہ مدفن ہے۔ ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ ابھی ہم نے یہ بات کی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام کا پڑھ رہے ہیں، صحابیات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم ضرور ہی جو ہم سبق اخذ کر رہے ہیں وہ ہم ضرور ہی لکھیں گے، تاکہ ایک دوسرے کی رہنمائی بھی ہو جائے۔ اور امانت اور دیانت پتہ چلا کہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی پہچان ہے، اور قیادت کا معیار دنیاوی جاہ و حشمت نہیں بلکہ اخلاص، سچائی اور خدمت ہے۔ ہمارا بہت مہنگا، بہت عمدہ لباس نہیں بولتا، وہ ہماری پہچان نہیں کروا سکتا۔ یہ برانڈز کے کپڑے، یہ برانڈز کے جوتے، یہ برانڈز کے بیگ اور ان کے پیچھے دیوانی جو آج ہم دنیا ہو گئی ہے، یہ اصل پہچان نہیں ہے۔ اصل پہچان تو انسان کی سیرت اور کردار ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو جو ہے وہ فتح کیا، لیکن خود سادہ ہی رہے، اور اخلاص اور سچائی اور خدمت کو اپنا جو ہے وہ شعار بنائے رکھا، اور ایمان، قربانی اور امانت ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ہمیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی حیات ایک روشن مینار ہے جو امت کو اخلاص، قربانی اور امانت داری کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے یہ پیغام رکھتی ہے کہ امت کا اصل سرمایہ کردار کی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمدہ سیرت و کردار عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حصے کا جو دین کا کام ہے، جو پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، جس کے لیے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنی پوری زندگیاں لگائیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔